جسم کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا ہے، تو اس جسم کی ساری ضروریات بھی اللہ نے زمین کے ساتھ رکھی ہیں۔ جسم مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کی جتنی ضروریات ہیں وہ مٹی سے ہیں۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، وہ سب مٹی سے ہے۔ آج یہ کھانا ہے، کل وہ کھانا ہے، آپ جو بھی دیکھیں گے وہ ساری ضروریات اللہ نے مٹی سے رکھی ہیں، اور مٹی ہی سے اس کی پیدائش ہے، اور اس جسم نے مٹی میں ہی واپس جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اس زمین سے ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی زمین میں تمہیں واپس لے جائیں گے، اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو گویا جسم کی ساری ضروریات اللہ نے مٹی میں رکھی ہیں، اور اسی سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اس جسم کا دوسرا حصہ ہے روح، وہ آسمانوں سے ہے۔ روح آسمانوں سے آتی ہے تو اس کی خوراک اور اس کی ضرورتیں بھی آسمان سے اتری ہیں۔ جس طرح بدن کو خوراک نہ ملے، آپ 2 دن بھوکا رکھیں نڈھال ہو جائے گا اور جسم میں کپ کپی شروع ہو جائے گی۔ اگر اسے پانی نہ دیں تو 2 دن کے اندر اندر انسان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور تیسرے دن وہ موت کی کیفیات کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ بدن کی ضروریات ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر کو بھی کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں، دن میں کئی دفعہ پانی لیتے ہیں، اور اس کی راحت کو پورا کرنے کے لیے رات کو سوتے ہیں۔ اگر رات کو نیند پوری نہیں ہوئی، دن کو سوتے ہیں۔ اگر ہم ایک دن ہمارا زندگی کا لائف سٹائل چینج ہو جائے تو سارا دن ہم پریشان ہوتے ہیں، اور ساری رات ہماری پریشانی میں گزرتی ہے۔ آج اچھی طریقے سے میں نے نیند نہ لی تو سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، تھکاوٹ ہے، کھانا نہیں کھایا، جسم نڈھال ہے، پانی نہیں پیا تو پیاس سے بلک رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آج کا مرد، آج کی عورت، آج کی بیٹی، آج کی ماں، آج کی دادی، آج کی نانی، ہر ایک کو پتا ہے، بڑی عمر والی، چھوٹی عمر والی، کہ کچھ کھائیں گے، کچھ کھا لو، ہر ایک اس کی طرف بھاگتا ہے۔ جسم بیمار ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ، سرجن کو دکھاؤ، ہارٹ اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، فلاں کا اچھا اسپیشلسٹ اسے دکھاؤ، آئی کا مسئلہ ہے آئی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، برین کا مسئلہ ہے تو کسی نیرو کو دکھاؤ۔ تو مختلف ڈاکٹرز موجود جسم کی کیئر کے لیے، کھانے کی مختلف شکلیں موجود، مختلف طرح کے فروٹس موجود۔ اس سے اتنی کیلوریز بنتی ہیں، اس سے یہ ملتا ہے، یہ اس میں آئرن ہے، اس میں پروٹینز ہیں، تو اس کو ہم لیتے ہیں تاکہ ہمارا جسم طاقتور رہے، اچھا رہے اور صحت مند رہے۔ یہ جسم کی ضروریات ہیں، اس کو اللہ نے زمین سے رکھا ہے، اور آج کا انسان اس کو پورا کرنے کی بے پناہ کوشش کرتا ہے، اور لگا ہوا ہے کہ میرا جسم ٹھیک رہے۔ ہلکی سی ٹھنڈ لگتی ہے، فوراً ہم لحاف لے لیتے ہیں، چادریں اور سویٹرز آ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو ہم جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہاتے ہیں، پنکھے لگا لیتے ہیں۔ یہ جسم کی ضروریات ہیں، اور اس جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی مسلک، کسی بھی علاقے کا، کسی بھی ملک کا باشندہ اس کو پورا کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کو روح کہتے ہیں، یہ بھی بیمار ہوتی ہے، یہ بھی کمزور ہوتی ہے، اس کو بھی صحت کی ضرورت ہے، اس کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو ہم جسم کے اعتبار سے تو بہترین لائف سٹائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح وہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے کہا تھا کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں۔ کہا کتنے سالوں کے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں؟ کہا 300 سال کے ہو کے فوت ہو جاتے۔ تو وقت کے نبی کے پاس وہ عورت شکوہ کرنے آئی کہ آپ دعا فرمائیں ان کی عمریں لمبی ہو جائیں، یہ 300 سال کے ہو کے 400 سال کے ہو کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو وقت کے نبی نے عمریں پوچھی، انہوں نے بتائیں، تو انہوں نے حیران ہو کے کہا کہ ایک بات بتاؤں تمہیں، ہمارے بعد ایک ایسی امت آنے والی ہے جو صرف 70 اور 80 برس جیے گی، اس سے زیادہ نہیں جی سکے گی۔ جس پر اس عورت نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کیا وہ کھائیں گے بھی؟
کیا وہ زندگی گزاریں گے؟ گھر بنائیں گے بھی؟ تو وقت کے نبی نے کہا کہ ہم تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ ہم سے اچھی زندگی جئیں گے، ہم سے اچھے گھر بنائیں گے. اور وہ ہماری طرف اشارہ تھا کہ 60 70 80 برس ہماری اوسط عمر ہے، جو آج مزید کم ہو چکی ہے، اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں، اور سب سے کم عمر ہمیں ملی ہے. تو اس عورت نے کہا واللہ لو کنت فی تلک الامہ، اللہ کی قسم اگر اللہ مجھے اس امت میں پیدا کرتا اور میں اس امت میں پیدا ہوتی تو میں اپنی ساری زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا. مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی گھر بنانے کی یا سوسائٹی میں رہنے کی. یہ کون سی زندگی ہے 50 60 70 80 برس؟ لیکن ہمارا لائف سٹائل پچھلی ساری امتوں سے سب سے زیادہ مضبوط ہے. ہم بیسمنٹ سے لے کر 5 سے کیا 10 سے کیا یہاں 30 بلڈنگ مالائیں کھڑی ہوتی ہیں اور مضبوط سے مضبوط ہوتی ہیں. اب تو ارتھ کوئک کے حساب سے بنائی جاتی ہیں کہ ارتھ کوئک پروف بلڈنگز بن رہی ہیں، زلزلہ سے بھی متاثر نہ ہو ایسی بلڈنگز بنانے جا رہے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر ایک بلڈنگوں کا ایک مقابلہ جاری ہے اور ایک نئے نئے شاہکار سامنے آ رہے ہیں. اور میری اور آپ کی اوسط عمر 70 80 برس بھی نہیں ہے. پچھلی امتیں اس عمر کو ایک سجدے پہ گزارنے کے لیے تھیں کہ ایک سجدے میں سب کچھ گزار دیں. تو گویا جسم کی ضرورت یہاں سے پوری ہو رہی ہے اور بڑے اچھے انداز سے ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کا ہم اس میں احساس بھی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں. کہ کسی بچے کو ٹھنڈ لگ رہی ہو تو فوراً دل کامتا ہے یار اس کو کمبل دے دو، کچھ سویٹر دے دو، غریب ہے اس کا خیال رکھ لو. احساس ہوتا ہے، اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں کچھ لوگ. اور یہ بہت بڑا عمل ہے، اس پر بارہ میرے لیکچرز ہو چکے ہیں، بیانات ہو چکے ہیں، گزارشات ہو چکی ہیں کہ کسی مسلمان کا، کسی انسان کا درد محسوس کرنا یہی اسلام ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھنا، اس درد کو کم کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. کوئی پریشان حال ہو، کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنا، یہی اسلام اور یہی ایمان ہے. کوئی سفید پوش ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے اور میرے گھر میں سب کچھ پک رہا ہے، تو یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، اس کی پریشانی کو کم کریں، اس کے درد کو کم کریں. یہ جذبہ ایمان اور یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے. یہ جسمانی ضرورت ہے، اور اس پر ہمارا کتنی محنت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کوئی بندہ بیمار ہو جائے، آپریشن پہ چلا جائے تو فوراً کہتے ہیں یخنی بنائی جائے، اس کے لیے سادہ کھانے بنائے جائیں تاکہ یہ کچھ عرصہ اپنے جسم پہ طاقتور ہو، کھڑا ہو. پھر اس کے لیے کتنی پریشانی ہوتی ہیں. عزیز اقارب رشتہ دار دوست سارے کے سارے بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ اس کو خوش رکھا جائے، بیمار ٹھیک ہو. خوشیاں منائی جاتی ہیں جب وہ ٹھیک ہوں، گھروں کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہیں کوئی بیمار صحت مند ہو جائے. اچھی بات ہے، یہ جسم کی ضروریات ہے، اور جسم کی ضروریات میں ہم تقریباً ایک جان ہیں کسی حد تک. ان علاقوں میں نیچے کی بات نہیں کر رہا. یہاں کوئی بیمار ہو جائے تو جاتے ہیں عادت کے لیے، اور یہی سنت ہے اور کرنی چاہیے. لیکن میرے دوستوں، میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمارا جسم ہی سب کچھ نہیں ہے. جسم کے لیے ہم نے کتنی آسائشیں بنائی ہیں. طرح طرح کے لباس خریدتے ہیں، طرح طرح کے جوتے خریدتے ہیں، طرح طرح کی شالز لیتے ہیں، طرح طرح کی اس کو نت نئے ڈیزائنز کے کپڑے پہنتے ہیں. اور گھروں کے اندر کتنی خوبصورت ہم نے اس کی صفائی کا، اس کی ہر چیز کا احساس کرتی ہیں. عورتیں، ہماری بہنیں، مرد بھی کوشش کرتے ہیں اپنے جسم کو صاف رکھنے کے لیے، نکھارنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور اس کی محنت پر گھنٹوں گھنٹوں صرف کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں لگ جاتے ہیں. لیکن میرے بھائی اور میری بہنوں، اس جسم کے اندر ایک روح ہے، اور وہ اصل ہے. اس روح کی طرف نہ توجہ جاتی ہے، نہ دھیان جاتا ہے، اور نہ ہمارے احساسات اس طرف جاتے ہیں. بس اس مٹی کے جسم پر محنت ہے، اس کو خوش رکھنا، اس کو بنانا، اس کو سنوارنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، طرح طرح کے کھانے کھلانا، کھانا،
اسی پر ہماری صبح و شام گزرتی اور محنت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں غریب بھی کوشش کرتا ہے اچھا پہننے کا، اچھا کھانے کا. اور ہمارے جو ماشاء اللہ تعالیٰ نے جن کو سرمایہ دیا ہے ان کے گھروں میں 2-2 3-3 سالن پکتے ہیں مہمان کی اکرام میں اپنے گھر میں. لیکن جو اصل چیز تھی روح، اسے ہم بلا بیٹھے. اس کی طرف احساس ہی کوئی نہیں کہ اس کی بھی ضرورت ہے، اس کا بھی کھانا ہے، اس کا بھی پینا ہے، وہ بھی بیمار ہوتی ہے. اس کی طرف بالکل بھی پرواہ نہیں. اور یہی پہ آ کے شیطان ہمیں دنیا کا بنا کے رکھ دیتا ہے اور آخرت کو بھلا دیتا ہے. یہیں پر ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے. ہماری زندگی کی پوری دوڑ صبح سے لے کے شام تک اس بدن کے لیے ہے اور اس بدن کی ضروریات کے لیے. چاہے وہ کھانا ہے، چاہے پینا ہے، چاہے وہ نوکری ہے، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی ہے، چاہے وہ گھر کی ہانڈی روٹی ہے، چاہے وہ گھر کی صفائی ہے. یہ سب اس بدن کی ضروریات ہیں اور اس کے گرد ہماری چکی چل رہی ہے روزانہ کے اعتبار سے، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. مرد دن کو کمانے کے لیے نکلتا ہے، سارا دن بازار اور مختلف کھیتوں میں اور مختلف آفیسز میں اور کہاں سے کہاں جاتا ہے. اور عورت گھر کے اندر بیڈ شیٹ سے لے کر کھانے تک ہر ضرورت کو دیکھ رہی ہوتی ہے. آج یہ چینج کرنی ہے، آج وہ لینا ہے، آج یہ پکانا ہے، آج وہ کھانا ہے، آج یہ کپڑے ہوں، آج وہ کپڑے ہوں، آج فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ کرنا ہے. اسی دوڑ پر ہماری زندگی دوڑ رہی ہے اور اسی کے پیچھے ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں کہ کیسا میرا لباس سب سے اچھا ہو جائے، کیسا میرا گھر سب سے اچھا ہو جائے، کیسے میری گاڑی سب سے اچھی ہو جائے، کیسے میری موٹر سائیکل سب سے اچھی ہو جائے، کیسے میرا لباس سب سے اچھا ہو جائے. یہ ماحول تو باطل کا تھا اور روز ازل تھا جو آج کا مسلمان بھی اسی اپنانے میں مجبور ہو گیا اور اسی پر چل پڑا ہے. اسی پر ہماری زندگی کا انحصار ہے. میں یہ بات آپ کو اس لیے کر رہا ہوں، میں یہ نفی نہیں کر رہا کہ جسم کا خیال نہیں رکھنا. ان لجسدک علیک حق، جسم کا ہمارے اوپر حق ہے. وان لاہلک علیک حق، اولاد کا حق ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اسی پہ تو دین ہے. میں آپ کو اصل موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں، پھر ہم اس پر بات کریں گے. تو اصل روح تھی اور روح آسمانوں سے آتی ہے، تو لہذا اس کی خوراک بھی آسمانوں سے اتری ہے. جسم مٹی سے ہے، اس کی خوراک مٹی سے ہے. روح آسمانوں سے ہے اور اس کی خوراک بھی آسمانوں سے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے. روح کی خوراک اللہ کا قرآن ہے. روح کی خوراک اعمال صالح ہے. روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہے. روح کی خوراک وہ اعمال ہیں جو آسمان سے اترے ہیں. اس کی خوراک کو ہم نے نہیں دیا تو وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم چھوٹی بات پر بھی تکلیف محسوس نہیں کرتے. دنیا کے اعتبار سے ہم اس حد تک ہیں کہ کسی کی چینی گر رہی ہو 10 روپے کی تو 10 آدمی آواز دیں گے کہ بھائی آپ کا نقصان ہو رہا ہے، اور ایک آدمی 5 نمازیں اڑا گیا دن کی، نہ ماں بولے گی نہ باپ بولے گا کہ تیرا نقصان ہو گیا ہے. ترجیحات کیوں بدلی کہ جسم کو بنانے کے لیے اتنی محنتیں ہوئیں کہ اب ظاہری نقصان تو ہمیں نظر آتا ہے، وہ جو آخرت کا نقصان ہے وہ ہم سے غائب ہو گئے. روح کمزور ہو چکی، روح کمزور ہو چکی، لہذا ہمیں وہ نقصان نہیں نظر آ رہا. قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کسی دشمن کا بچہ بھی اس کا نقصان ہو رہا ہو تو 10 آدمی کہیں گے تیرا نقصان ہو رہا ہے، تیری چینی گر رہی ہے. لیکن اپنا بھی کوئی نماز چھوڑ جائے تو کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. روح آسمان سے آئی ہے، اس کی ساری ضروریات آسمان سے پوری ہوگی. ان اعمال کو اختیار کرنا پڑے گا جن اعمال سے یہ روح طاقتور ہوتی ہے، ورنہ اللہ کی قسم ہماری آخرت تباہ ہے. روح کمزور ہو چکی ہے. روح اتنی کمزور ہو چکی ہے، حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. کوئی
نافرمانی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے نہیں تو زبان سے روکے نہیں تو دل میں برا محسوس کرے. ہماری روح اس حد تک جا چکی ہے کہ نافرمانی کو ہم دل سے بھی برا نہیں محسوس کرتے. اس روح کی طاقت، اس روح کی غذا آسمان سے ہے. جسے یہ نہ پتا ہو فجر کی نماز کیا ہے، جسے یہ نہ پتا ہو کہ ظہر کا وقت کس وقت گیا کس وقت آیا، جسے یہ نہ پتا ہو کہ عصر کا وقت کس وقت گیا کس وقت گیا. اس جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک کی محنتیں ہوتی ہیں، اس میں روح کی غذا کو ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ بدن تو صرف آپ کا ساتھ دے گا چند سالوں تک. روح نکل گئی اس کو تو منو مٹی کے نیچے جا کے ڈال دیتے ہیں. یہ تو کیڑوں مکوڑوں کی غذا بن چکا ہوتا ہے. اصل تو روح تھی، اس کو مضبوط کرنا تھا، اس کو طاقتور بنانا تھا، اس کو اعمال سے جوڑنا تھا. وہ اس کو خوراک دی کوئی نہیں ہے. نقصان کیا ہوا ہے کہ ہم دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے، ہم گھر کے ہی ہو کے رہ گئے، ہم بازار کے ہی ہو کے رہ گئے، ہم پیسے کے ہی ہو کے رہ گئے. اسی کے گرد ہمارا سارا دن گزرتا ہے اور روح بے چین ہے، بے قرار ہے، نحیف ہو چکی ہے، پرواہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں دعویٰ کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر وہ سارے اعمال ہیں جو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. اللہ کا ذکر وہ قرآن ہے، اللہ کا ذکر نماز ہے، اللہ کا ذکر روزہ ہے، اللہ کا ذکر تلاوت ہے، اللہ کا ذکر اس کے اسماء حسنی ہے. وہ ایک بھی چیز وجود میں نہیں ہے. جسم کو طاقتور بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کھاتے ہم. عمر کے ڈھلوان کے ساتھ ہماری خوراکیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں کہ جسم صحیح رہے. اس کی کتنی خیال رکھتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے. لیکن روح جو اصل ہے اس کی پرواہی کوئی نہیں. روح کی پہلی ڈوز تہجد کی نماز ہوتی ہے، اور یہاں تو فجر کا کسی کو پتہ نہیں ہے. پہلی ڈوز جو روح کو، پہلی خوراک جو ملنی چاہیے، جو اس کا اصل وقت ہے، وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. اور جہاں ساری رات ہم اپنے اپنے معاملات میں گھسے ہوئے، کوئی موبائلوں میں، کوئی کس میں بہرحال. اور جب عین روح کی غذا کا وقت آتا ہے، ہماری آنکھیں، جسم ہمیں تھکا ہوتا ہے اور وہ نیند مانگ رہا ہوتا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں. اور جس وقت اللہ پہلے آسمان پہ پہلی اذان دے رہا ہوتا ہے، پہلی اذان فجر میں نہیں ہوتی، وہ اذان نماز فرض کی ہے. اذان پکار کو کہتے ہیں، اور پہلی پکار اللہ پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی طالب ہے، کوئی لینے والا. اور ہم سب کچھ بیچ کے سو رہے ہوتے ہیں اس وقت. اور فجر عین وقت ہوتا ہے، عین وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے پکار کا کہ بھائی آؤ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن کسی کو احساس ہی کوئی نہیں. کیوں؟ جسم کا خیال رکھنا ہے، روح تو ہمارے ہاں کسی قیمت میں ہے ہی نہیں. اتنی خوبصورت مسجد آپ کی بنی ہوئی ہے، ٹائلیں لگ گئیں، اور کیا کچھ نہیں کیا اس مسجد کو بنانے کے لیے. فجر میں 4 نمازی ہوتے ہیں، باقی کہاں ہوتے ہیں؟ 4 نمازی، 5 نمازی، 6 سے زیادہ تعداد نہیں ہوتی اس مسجد میں. کیوں؟ کہ ہم جسم کے دیوانے ہیں، روح کی پرواہی کوئی نہیں. اور جو اصل ہے، جس سے پوچھا جائے گا، ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، وہ جسم کی حد تک رہی ہیں. روح جہاں جائے، جدھر جائے، کوئی پرواہ نہیں. تو آسمان سے آئی ہے روح، اور اس کی غذا بھی آسمان سے ہے، اور وہ قرآن ہے، وہ حضور کی زندگی ہے. اس کے بغیر ہم پار نہیں لگ سکتے. کئی بہنیں، کئی عورتیں، کئی بھائی پوچھتے ہیں سکون نہیں ہے، دل پریشان ہوتا ہے، غم میں ہے، اینزائٹی ہے. کئی پوچھتے ہیں ڈپریشن کی طرف جا چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جسم پر محنت ہے، روح پر نہیں ہے. جب ہم روح کو فوکس کریں گے، ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اس روح کو بنانے کے لیے، اس روح کو
صحیح راستے پہ لگانے کے لیے، اس روح کو طاقتور بنانے کے لیے اس کی غذا بھی آسمان سے آئی، اس کو لینا پڑے گا۔ اس کے بغیر نہ ہماری دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے، اور وہ قرآن ہے، وہ حضور کی زندگی ہے، وہ معاشرت ہے، وہ اخلاق ہیں، وہ معاملات ہیں، وہ جو آسمان سے ہمارے لیے اترا ہوا ہے اس کو لینا پڑے گا۔ پھر یاد رکھیں اس سے اتری ہوئی چیز ہمارے جسم پر بھی لاگو ہوگی تو وہ جسم بھی مہکے گا، چمکے گا۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، آج ہماری طرز زندگی صرف دنیا کی ہو کے رہ گئی ہے، لہذا دنیا کو بنانے کے لیے آپ دیکھیں ہر گھر میں ایسے لگتا ہے جیسے سما ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ سما ہے 100 برس کا، بلکہ 100 سے بھی زیادہ جا چکا ہے۔ اتنے مضبوط گھر ہے کہ 300 سال ان گھروں کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن بنانے والا 3 نسلیں گوا چکا ہوگا اور 3 نسلوں کو اپنے ساتھ قبر میں لے جا چکا ہوگا۔ ہمارے گھر وہ قبرستان ہے، ہمارا نکوٹ قبرستان ہے۔ کب سے لوگ یہاں اجڑ اجڑ کے وہاں جا کے بسے ہوئے ہیں، اور جہاں نیچے رہنے والوں کے لیے ٹائلیں نہیں لگتی، غریب آدمی کے لیے کوئی عام مٹی نہیں ہوتی، امیر بھی اسی مٹی میں جاتا ہے، غریب بھی اسی مٹی میں جاتا ہے۔ یہاں 50-60 برس اس جسم کو خوش کرنے کے لیے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر کھایا، کمایا، لگایا، لیکن اس روح کو امتحان اس کا ہوگا کہ جب یہ بدن سے نکلتی ہے اور جب یہ نکل رہی ہوتی ہے تبھی اس کا نتیجہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جا چکا تھا۔ ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، یہ ایک پکار ہے موت کے وقت میری اور آپ کی، اے ناپاک روح تو ناپاک جسم میں تھی، آج آپ دیکھ تیرے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے۔ اور پاک روح کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ 70,000 فرشتے آسمان سے اتر رہے ہوتے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام سب سے خوبصورت شکل میں آ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار فرشتے کو بھیج کے کہہ رہا ہوتا ہے، جو ہی اس کے بدن سے روح کو نکالا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دع عبدی یستریح، اے میرے فرشتے جا اسرائیل سے کہے تھوڑی دیر میرے بندے اور میری بندی کو سستا لینے دے۔ جن جن جوائنٹ سے روح نکلتی ہے وہاں وہاں ایک ایک فرشتہ اتر کے اللہ کا پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے اور میری بندی پر آرام سے، راحت سے، پیار سے اس کی روح کو نکال۔ اور جب یہ ناپاک روح جا رہی ہوتی ہے تو لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں، لیکن جب یہ پاک روح جا رہی ہوتی ہے تو بخن بخن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور مبارکباد کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اور جس طرح آج ان بچیوں کو سب کے سب مبارکباد دے رہے ہیں، ایسے ہی فرشتے آسمانوں پہ کھڑے ہوئے اس روح کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا سے اللہ کی محبت اور اپنی آخرت کو بنا کے آ رہی ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائی اور میری بہنوں، ہم نے جسم کو ہی سب کچھ سمجھا ہے، حالانکہ اصل روح تھی۔ اس روح کو بنانا تھا، اس روح پر محنت کرنی تھی، اس روح کو سنوارنا تھا۔ آپ دیکھیں نا، صحابہ نے جسم کو بنانے کے لیے کوئی بڑی بڑی مشقتیں نہیں کی، جو ملا کھا لیا، ایک ایک کھجور پر روزہ رکھا۔ رمضان آ رہا ہے، آپ دیکھیں طرح طرح کے، الحمدللہ ہمارے ہاں کھانے چنے جاتے ہیں دسترخوانوں پہ، اور طرح طرح کی کھجوریں ہوتی ہیں اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی ہوتے ہیں، اور وہاں آپ 1400 سال پہلے مدینہ میں چلے جائیں، ایک کھجور پر سحری ہو اور ایک ہی کھجور پر افطاری ہو، ایک کھجور پر سحری اور ایک کھجور پر افطاری۔ اور مختصر سا کھانا، مختصر سے لباس، کیوں کہ انہیں پتا تھا کہ روح اصل ہے، روح پر محنت کرنی ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور مومن بندے اور بندیاں روح پر محنت کر کے آگے بڑھتی ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتی ہیں، اس پہ مقابلہ کرتی ہیں۔ یہاں چونکہ طرز بدل گیا، سوچیں بدل گئیں، میرا لباس اچھا ہو، اس سے زیادہ اچھا ہو، میرا ڈریس اس سے زیادہ اچھا ہو، میرے جوتے اس سے اچھے ہوں، میری سواری اس سے اچھی ہو، میری دوستیں اس سے اچھی ہوں، میرا سب کچھ اس سے اچھا ہو، اس پر میری اور آپ کی دوڑ ہے۔ حالانکہ دوڑ اس پہ ہونی چاہیے، میری نماز اس سے اچھی ہو، میرا روزہ اس سے اچھا ہو، میری تلاوت اس سے اچھی ہو، میرے نوافل اس سے زیادہ ہوں، میں اس سے اللہ سے زیادہ پیار کروں، میری زندگی
اللہ کی محبت میں زیادہ گزرے، میری زندگی حضور کے طرز پہ زیادہ گزرے. اور مدرسہ اسی چیز کی احساس اور بنیاد کا نام ہے کہ ہماری ترجیحات بدل جائیں، ہماری سوچیں بدل جائیں، ہمارے ہاں آخرت کی محبتیں جاگ جائیں، اللہ کی محبت بڑھ جائے، اللہ کے نبی کی محبت بڑھ جائے. صحابیات کی زندگی کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آج کے دور کی ہماری وہ بہنیں جو ماڈلز بن چکی ہیں ان کی کاپی کرنے کی کوشش کریں. یہ کیوں ترجیحات بدلی؟ ہمارے ہاں جسم سامنے آ چکا ہے، روح سامنے نہیں ہے. آج جسم کمزور ہو جائے، گھر کا سارے کے سارے لوگ اسے کہتے ہیں کھاتی کیوں نہیں ہو، پیتی کیوں نہیں ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو، پیتے کیوں نہیں ہو، کیا حال بنا دیا، اپنے چہرے کو دیکھو، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا. ایک درد سے کہتے ہیں چونکہ ترجیحات بدلی ہوئی ہے. اور یہاں جنت، خاتون جنت میری اور آپ کی ماں اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے گال بھی اندر دھنس چکے تھے نحافت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اور چکی پی پی کر اور مشقتیں کر کر کے، اور وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن اپنی زندگی روح پر گزاری، روح کو بنایا، اور کہاں سے کہاں پہنچ گئیں کہ عرش سے سلام اتر رہے ہیں. اور سردیوں کی راتوں میں اپنی روح کو بنانے کے لیے، اس کی غذا کو زیادہ سے زیادہ دینے کے لیے، سردیوں کی ایک رات میں کھڑی ہوئی کہ آج اپنے اللہ کو سارا قرآن سناؤں گی. کھڑی ہو گئی، پہلی رکعت میں الحمد سے شروع ہوئی اور والناس تک پہنچ گئیں. ایک ہی رکعت میں سارا قرآن پڑھا، اپنی روح کو طاقتور بنانے کے لیے، قیمت لگانے کے لیے اللہ کے ہاں. پھر اللہ سے شاکیہ بھی ہیں کہ اللہ تیری سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی مکمل نہ ہو سکیں. 2 رکعتیں نفل، کیونکہ روح افضل تھی، مقدم تھی، اور روح کو بنانا تھا، لہذا محنت بھی وہی رہی. صحابہ نے اور صحابیات نے اپنی ساری زندگی، اور اہل بیت نے اپنی ساری زندگی اسی طرز پر محنت کی. کیوں؟ روح کو بنانا تھا، جسم افضل نہیں تھا. جسم کو بھوکا چھوڑا، جسم کو روزوں میں رکھا، جسم کو مشقت میں اس لیے رکھا کہ وہ روح پہ حاوی نہ ہو جائے. یاد رکھنا 2 چیزوں میں ایک چیز ضرور حاوی رہے گی، یا آپ کا جسم آپ پہ حاوی رہے گا یا آپ کی روح آپ پہ حاوی رہے گی. تو اس جسم کو انہوں نے اللہ کے راستے پہ قربان کر دیا، روح پر قربان کر دیا. کہ آسمان کی خبر یہ ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا. آسمان کی خبر یہ ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں جانے والا بن گیا، وہ کامیاب ہے. آسمان کی خبر یہ تھی کہ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، لہٰذا اسی پہ لگ گئے. یہاں رہنا کتنا ہے اور اس جسم کی بقا اس دنیا میں کتنی ہے، اس حساب سے اس کی ضروریات بھی طے کرنی پڑیں گی. یہاں 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال تک کوئی جاتا ہے. تو یہ 90 سال کی ضروریات کو دیکھیں ہم، اور آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی اتنی ضروریات کو سامنے دیکھ کے چلیں. قبر میں کتنا رہنا ہے، اتنی ضروریات کو دیکھ کے چلیں. تو لہٰذا جب بھی دنیا آتی تھی اہل بیت اور صحابہ کی طرف تو دور بھاگتے تھے، دور بھاگتے تھے. غری غیری قد بتت کی ثلاثہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آہن عن قلت الزاد ووحشت الطریق وبعد السفر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات کے آخری پہر میں ممبر کے بیچ میں روتے ہوئے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں اور دنیا کو کے پکار رہے ہیں. غری غیری، جا میری غیر کو جا کے دھوکہ دے، میرے غیر کو جا کے دھوکہ دے. قد بتت کے ثلاثہ، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں، میرے پاس مت آنا ہے دنیا. غری غیری، یا کسی اور کو دھوکے میں ڈال. اور ان کی راتوں کو صدائیں ہوتی آہن عن قلت الزاد ووحشت الطریق وبعد السفر. ہائے افسوس
ہائے افسوس توشہ تھوڑا ہے، راستہ لمبا ہے، پتہ نہیں علی کا کیا حکم۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، آؤ اپنی روح کو سنواریں، اپنی روح کو خوبصورت بنائیں، اپنی روح کو خوشبوئیں لگائیں، اپنے روح کو غسل دیں۔ کس کے ساتھ؟ توبہ کے ساتھ غسل دیں۔ کس کے ساتھ معطر کریں؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ اسے مضبوط کریں؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ کس کے ساتھ اس کو طاقتور بنائیں؟ اعمال صالحہ کے ساتھ۔ اسی طرز پہ اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ اپنی ترجیحات کو ہم بدلیں، اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے گھر کی طرف دیکھیں۔ میرا اور آپ کا گھر یہاں بالا کوٹ میں نہیں ہے، مانسیرا میں نہیں ہے، پنڈی میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، افریقہ میں نہیں ہے، کینیڈا میں نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا اصل گھر جنت میں ہے، اور اسے بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہاں ہم سب کے سب اکٹھے ہوں، وہاں ہم سب کے سب ایک جگہ ہوں۔ تو روح کو بنایا جاتا ہے مدرسے میں، اللہ کے راستے میں، علماء سے سیکھا جاتا ہے، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی محنت کی جاتی ہے۔ یہ سب روح کی غذائیں ہیں، اور ان روح کی غذاؤں کو کھانا بھی پڑتا ہے، عمل کر کے، عمل کر کے۔ جس طرح آپ کا جسم بیمار ہے اور 1 گرام کوئی اینٹی بایوٹک آپ کے پاس پڑا ہے، اور آپ کو کوئی بھی انفیکشن ہے، سامنے آپ کے پاس سامنے ٹیبلٹس پڑی ہوئی ہیں، اور سامنے آپ کے پاس اچھی سے اچھی کمپنی کی میڈیسن پڑی ہوئی ہیں، اور بہت اچھا مالیکیول ہے، لیکن آپ اسے کھاتے نہیں ہیں، آپ کا جسم ٹھیک ہوگا؟ کبھی نہیں ٹھیک ہوگا، کیونکہ آپ نے وہ میڈیسن لی نہیں ہے۔ اور آپ کے پاس روح کی سب سے بڑی غذا قرآن مجید ہے، اور ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے، ہم اس کا استعمال نہیں کرتے، تو ہماری روح کیسے ٹھیک ہوگی؟ اس روح کا استعمال یہ ہے کہ اسے تلاوت میں لایا جائے، اسے عمل میں لایا جائے، اسے زندگی میں لایا جائے۔ پھر آخری گزارش آپ سے کرتا ہوں، آپ گھروں میں چاول پکاتی ہیں، سب لوگ چاول کھاتے ہیں، آپ چاول مرد خرید کر لاتے ہیں، ایک بوری ہو، اوپر لکھا ہو کرنل باسمتی چاول، اور اندر اس کے سارے کا سارا بھوسا بھرا ہو، کیا وہ آپ چاولوں کے داموں پہ خرید کے گھر لائیں گے؟ کبھی نہیں لائیں گے، اور نہ گھر میں کوئی کھائے گا کہ بھوسا ہے، اور آپ نے چاول کو کہا تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اوپر لکھا ہوا تھا چاول، کرنل باسمتی لکھا ہوا ہے، تو نے کہا اندر کھول کے تو دیکھو بھوسا بھرا ہوا ہے، تو وہ چاولوں کی قیمت نہیں لگے گی، وہ بھوسے کی قیمت ہی لگے گی، اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرا اور آپ کا جسم، ہم مسلمان ہیں، لیبل ہے ہمارے اوپر مسلمان ہونے کا، بوری ہے مسلمان کی، لیکن اندر سارے کے سارے نافرمانی والے اعمال بھرے ہوئے ہیں، تو ہماری قیمت اللہ کے ہاں کیسے لگے گی؟ کبھی نہیں لگ سکتی۔